یہاں مجھے یہ بتائیے لیڈیز کے بارے میں، بہت سارے لوگوں کو کہ جب وہ پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں ہے کہ اس کے بعد وہ عورتوں کو ڈیمین کرنا شروع کر دیتے ہیں یا بلیٹل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو بھی تو وہ اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا بتائیے، رب نے جو عورت کی عزت اور حرمت کے بارے میں اور حضور پاک نے جتنی عزت دی ہے اور اس کے بارے میں وہ بہت ساری بات کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا اسلام کے خلاف آج کل پروپیگنڈا ہے اس میں کئی باتیں کی جاتی ہیں عورت کے مقام کے بارے میں. کئی مسلمانوں کو مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے کہ مرد کا درجہ عورت سے زیادہ ہے. قرآن نے کہا ہے کہ ان کا ایک درجہ اوپر ہے ان سے. قرآن نے کہا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، یہ آیت ہے. آیت کا ترجمہ نکلتا ہے خاص ان مردوں کا ان پر درجہ زیادہ ہے. عورت کا لفظ، نساء کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ان پر. اس کو انگلش میں کہیں گے پروناؤن، ہن علیہن درجہ. اب اس پروناؤن جب آپ کہتے ہیں نا انگلش میں لفظ استعمال کرتے ہیں دے، سوال پیدا ہوتا ہے دے کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اگر میں آپ سے کہوں فار ایگزامپل امیریکنز دے لو ہاٹ ڈاگس، اب میں نے جب دے کا لفظ استعمال کیا آپ کے ذہن میں کون گیا؟ امیریکنز، کیونکہ میں نے امیریکنز کا پہلے ذکر کیا. اس آیت میں نساء کا ذکر نہیں ہے، اس آیت میں مطلقات کا ذکر ہے. وہ عورتیں جن کو طلاق دی جا چکی ہو اور وہ اپنی عدت میں ہوں، یعنی ان کے کچھ 3 مہینے کا جو سائیکل ہے اس میں وہ ہیں ابھی، اس دوران مرد کو ابھی بھی ایڈوانٹیج ہے. آیت میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ اس دوران مرد کو ایڈوانٹیج دیا گیا ہے کہ وہ اس ڈیورس کو ریووک کر سکتا ہے اور واپس اس کو اپنی بیوی رکھ سکتا ہے. وہ ایک پرٹیکولر ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے جس کو استعمال کر کے وہ بات کی جا رہی ہے. ویمن کہا ہی نہیں، ڈیورسڈ ویمن ان دیٹ پیریڈ کہا ہے. اس کو ہم نے نکال کے کہہ دیا مین ہیو اے ڈگری اوور ویمن. کہاں ہے بھائی؟ کہیں بھی نہیں کہا. اسی طرح کئی ساری آیات ہیں، کئی سارے ریفرنسز ہیں قرآن میں جس کے بارے میں نے ایگزاسٹیو لیکچرز بھی دیے ہیں کہ قرآن میں جو ہے آپ عورتوں کو ہٹ کر لیں، مار لیں. کہاں ہے؟ وَضْرِبُوهُنَّ کے جو الفاظ ہیں ان کو مارو. اگر آپ کانٹیکسٹ کو پڑھیں کوئی بھی یعنی عقل مند انسان مرد یا عورت اسی نتیجے پر آئے گا جو قرآن کہہ رہا ہے. اٹس ناٹ ایڈوکیٹنگ ہیرنگ ویمن. یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تضربوا اماء اللہ، یعنی عبد کا لفظ عربی میں مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے عباد اللہ، اس کا اپوزٹ عربی میں ہے اماء اللہ، امت اللہ اماء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو مت مارا کرو. اور جو کیا یہ آپ سوچنے کی کوشش کیجئے، اگر کہا ہوتا عورتوں کو مت مارا کرو ایک بات تھی، اللہ کی بندیوں کو مت مارا کرو. میں نے اگر آپ کتنی قربت ہے، یعنی تم مارنے لگو تو کس کا سوچو، یہ کس کی بندی ہے؟ اللہ کی بندی. پیچھے ہٹ جاؤ. کتنی بڑی عزت ہے، کتنی بڑی عزت دی ہے، یعنی اس معاملے میں، خاص اس معاملے میں لا تضربوا اماء اللہ. تو اسی طرح پھر عورتوں کا جو مقام ہے، جو قرآن میں کئی مقامات پر جو بات اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں کی ہے، اور جو عظیم چیز ہے میرے نزدیک، خاص کر بی بی عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 11 آیات ایک واقعے کے بارے میں، ان کے خلاف جو اسکینڈل پھیلایا گیا تھا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، قرآن میں کسی ایک شخص کے بارے میں، نان پروفٹ کے بارے میں اتنی آیات کہیں نہیں ہے جتنی ان کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایسا واقعہ جس میں صرف بےزتی ہی بےزتی ہے، شرمندگی ہے، اس کو ان کے لیے ایک شرف کا مکان بنا دیا. یعنی ہم قیامت کے دن تک ان آیات کے ذریعے اپنی ماں کی عزت ہی کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ.